لہو میں تر نبی کا جسم اطہر یاد آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. بزرگان ملت، میرے نوجوان بھائیوں اور پردہ نشی میری ماؤں اور بہنوں، گزشتہ ہفتہ آپ کے درمیان 12 ربیع الاول کے تعلق سے اور اس مہینے کے اندر جو لوگ اس مہینے کے بارے میں افراط و تفریط کے شکار ہیں، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت، یہ کامل ایمان کی علامت ہے، اور محبت کسے کہتے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے چند قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں رکھیں، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ بغور سنیں گے، اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کو جو بات کہی جائے یا سنی جائے 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان ملت، سب سے پہلے میں نے خطبے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران کی 31 نمبر یہ آیت ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یعنی کوئی انسان اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، فَاتَّبِعُونِي، اللہ کی محبت سے پہلے ضروری ہے کہ وہ نبی کی اتباع کرے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں کہ اگر آپ نبی کی اتباع کریں گے، نبی کی پیروی کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے سنتوں پر عمل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین ایسے انسانوں سے محبت کریں گے جو نبی کی اتباع کریں، اور اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہی نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندو میں تجھ سے محبت بھی کروں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور میں تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دوں گا۔
اور اللہ تبارک و تعالی آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات، آج دنیا میں ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی سے بڑی محبت ہے، اور اسی محبت کی بنیاد پہ ہم جلسہ، جلوس، ریلیں اور یہ محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، دنیا میں ہر چیز کو ناپنے کا ایک آلہ ہے۔ آپ کو اگر بخار ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تھرمامیٹر سے آپ کی باڈی کا ٹمپریچر چیک کیا جائے گا کتنا ہے، بی پی آپ کی بڑھی ہوئی ہے یا لو ہے، اس آلہ اور مشین کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کی بی پی کتنی ہے۔ آپ کے جسم میں خون کم ہے، ہیموگلوبین کی کمی ہے، تو بھی ڈاکٹر اس کا پتہ لگاتے کہ ہیموگلوبین کتنی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے اور اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے لیے دنیا میں کوئی ایسی مشین نہیں ایجاد ہوئی جو اس بات کا پتہ لگائے کہ کتنی محبت ہے۔ وہ کیسے پتہ چلے گا، کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ سے کتنی محبت ہے؟ وہ معلوم اس طریقے سے ہوگا کہ دنیا میں جو بھی دعویٰ کرتا ہے، اس دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کوئی انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کسوٹی اترنا چاہتا ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنا چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعتوں کو مشعل راہ بنائے گا، اس سے خدا تعالی محبت کرے گا۔ اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مضبوطی اور پختہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی دو قسم کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کر رہا نبی سے محبت ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو عمل کر کے دکھلائے۔ اور یہی نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 331 میں ہے، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں محبت کرتا ہوں؟ اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ بندہ میرے نبی کی اتباع کرتا ہے، وہ بندہ میرے نبی کے نقش قدم پہ چلتا ہے، لہذا ہم اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اے جبریل، جاؤ آسمانوں میں اس بات کا اعلان کرو، تمام فرشتوں میں اعلان کرو کہ میں اس بندے سے میں محبت، یعنی اللہ محبت کرتا ہے، اور اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اہل زمین کے قلوب میں محبت ڈال دیتے ہیں، آسمان اور زمین کے ہر مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتے ہیں، اس انسان کو محبوبیت کا درجہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ یہ اللہ سے محبت، اور اللہ کب محبت کرتا ہے بندوں سے؟ جب بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ رب العالمین انعامات سے نوازیں گے۔ اس کے برخلاف جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، ان کے نقش قدم پہ نہیں چلتا، سنت نبوی کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بناتا، ایسا شخص جو گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان سے بغض کرتے ہیں، اس انسان سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام کو پکار کر کہتے ہیں کہ جبریل، میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، اور جاؤ آسمان میں اس بات کا اعلان کر دو کہ میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، اس سے بغض رکھتا ہوں۔ تمام آسمان میں اعلان کر دو کہ تمام لوگ فرشتے بھی اس سے نفرت کرے، اور اہل زمین کے دلوں میں، جو جتنے مخلوق زمین پہ ہوتے ہیں، سب کے دل میں اس بندے کے خلاف نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ بزرگوں، اللہ انسان کی جو محبت، اللہ کب محبت کرتا ہے انسان سے؟ جب اللہ کے رسول کی سنت پہ چلیں گے، اور
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں چلیں گے، ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے، تو میں نے جو بتایا اللہ رب العالمین ایسے شخص سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ اور یہی نہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین جگہ جگہ فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں جو رسول کی فرما برداری کرے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، جس نے رسول سے منہ موڑا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تجھ پر ایک نگہبان مقرر بھیج دیا، تم پہ نگہبان بھیجا ہے۔ اور یہی نہیں، قرآن کریم کے دیگر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ اسی طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جا سکے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے اللہ رب العالمین سے محبت کرے تو اس انسان کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اگر تم اللہ اس کے رسول کا حکم مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، سورہ احزاب، جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے کامیابی حاصل کر لی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ایسی ویسی کامیابی نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ انفال میں فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ اس کے رسول کا حکم مانو، آپس میں مت جھگڑو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا نکل جائے گی، صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جگہ جگہ ایک بے شمار قرآن کریم احادیث میں بے شمار اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی کی اتباع کرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جو اللہ اس کے رسول کا حکم مانے اسے جنت میں اللہ رب العالمین داخل کریں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سورہ فتح میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّىٰ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا اللہ رب العالمین ان کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو پھر جائے گا اللہ کہتے ہیں اسے میں سزا دوں گا، زبردست سزا دوں گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی انسان اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ نبی سے محبت نہ کرے۔ قرآن کریم 10ویں پارے کی آیت ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اس پوری آیت کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ انسان کو 8 چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور بلا شک محبت ہونی بھی چاہیے، ماں سے، باپ سے، بیٹا سے، بیٹی سے، کاروبار سے، تجارت سے، بزنس سے، انسان کو 8 چیزوں کا ذکر بڑی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان 8 کے اوپر اگر میری محبت اور میری نبی کے محبت اور میرے دین میں نکلنے کی محبت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَتَرَبَّصُوا، ڈرو۔ اللہ کی طرف سے وارننگ دھمکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی عذاب آ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے قوم کو میں ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بزرگوں؟
آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نقل و حرکت کو بہت باریکی کے ساتھ آبزرو کرتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں جب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے پتھر، تیرے اندر نفع اور نقصان کی طاقت نہیں، صلاحیت نہیں، میں تیری عبادت نہیں کر رہا ہوں، میں اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں، چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا تھا، میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے ایک ایک سنت پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پہ وہ مر مٹتے تھے۔ ایک اور صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ نے ان کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر دور پھینک دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی کو پھینک کر آگے نکل گئے۔ بعد میں لوگوں نے کہا اس صاحب انگوٹھی سے کہ اللہ کے رسول کا مقصد تھا کہ سونے کی انگوٹھی نہ پہنی جائے، لہذا اللہ کا رسول چلے گئے ہیں، اس انگوٹھی کو لا کر کے بیچ دو۔ وہ کہنے لگے جب میرے محبوب نے جس چیز کو پھینک دیا ہے اس کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، آئیں خطبہ دے رہے تھے، دیکھیں گے آپ نے کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود ابھی آ رہے تھے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں وہیں راستے میں بیٹھ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ یہ تو میں آپ کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا، جو لوگ کھڑے تھے ان سے کہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے منع کر دیا تو عبداللہ بن مسعود کی یہ مجال نہیں ہے کہ ایک قدم آگے نکالے گا۔ اسی طریقے سے آئیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت سعد اسود ایک نوجوان قابل قدر صحابی تھے، ان کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے اور اسی کو بڑے مورخین نے اس روایت کو نقل کی ہے۔ واقعہ یہ کہ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کہتے ہیں ان کا بڑا مقام تھا، لیکن شکل کے اعتبار سے یہ تھوڑا کالے کلوٹے تھے اور اپنی شادی کے لیے مدینہ المنورہ کے ہر قبیلے میں پیغام پیش کیا، لیکن ہر قبیلے والے نے انکار کر دیا۔ کس وجہ سے؟ ان کی کالے پن ہونے کی وجہ سے۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ میرا کالا پن، میری بدصورتی کیا مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لا چکے، تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر چکے ہو تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ کیا بڑا مقام ہے تمہارا۔ اس کے بعد حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کر اور اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول میرے کالے پن کی وجہ سے لوگ مجھ سے نکاح نہیں کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد جاؤ اور مدینے کی سب سے خوبصورت اور عزت گھرانے کی، تہذیب یافتہ گھرانے کی لڑکی سے میں تمہارا نکاح کر رہا ہوں، جاؤ اس کے گھر اپنے نکاح کا پیغام دو۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں، گھر پہ جا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے آپ کی بچی سے میرا نکاح طے کر دیا ہے۔ وہ بچی کے والدین انکار کرتے ہیں کہ میری بچی اتنی حسین و جمیل، اتنی خوبصورت، اور آپ کالے آپ سے میں شادی نہیں کر سکتی۔ ان کے والدہ بھی نے منع کی، میں شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس زمانے کے خاتون بھی پڑھی لکھی ہوتی تھی۔ جو لڑکی تھی وہ اپنے والدین سے کہنے لگی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیجا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ
آپ کے خلاف وہی نازل ہے، اس لیے آپ اللہ کے رسول کے حکم کو قبول کر لیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ان لوگوں نے نہیں ٹھکرایا اور نکاح طے ہو گیا، نکاح بھی کر لیا۔ لیکن عجیب اتفاق یہ ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ شادی نکاح کے بعد بازار جو کچھ سامان خریدنے کے لیے گئے اور اسی دوران جنگ کا اعلان ہو گیا، جو بیوی کے لیے سامان خریدنے کے بجائے اسی پیسے سے تلوار، نیزہ اور جنگی سامان انہوں نے خرید لیا اور جنگ میں جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اپنے گود میں لیا، پھر ان کی تلوار اور گھوڑے ان کی بیوی کے پاس بھیجا، ان کے سسرال والوں سے کہلا بھیجا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں آخرت میں ان سے حضرت سعد کی شادی کروا دی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلیٰ مقام تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے، ترمذی کی ایک اور روایت ہے، ایک صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیہات کے رہنے والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی آیا کرتے تھے کچھ تحفہ تحائف لے کر آتے تھے۔ سبزی فروش تھے، سبزی بیچتے تھے، اور جب وہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں کچھ تحفہ تحائف دیا کرتے تھے۔ ایک دن کی بات یہ ہے کہ وہ صحابی بازار میں سبزی بیچ رہے تھے، اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اب پیچھے سے آنکھ بند کر دیتے ہیں صحابی کا، وہ پہچان نہیں پاتے کون ہے، بعد میں پہچان لیتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے۔ تو جو بات بتانے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس غلام کو کون خریدے گا؟ وہ صحابی رونے لگے کہ اللہ کے رسول اس غریب اور کالے انسان کی کوئی قیمت آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فکر نہ کر، تو نبی سے محبت کرتا ہے، اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امیری غریبی شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی، ان کا ایمان دیکھا جاتا ہے، ان کا ایمان دیکھا جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنائیے، ان پہ مکمل طور پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آج ہم نے یہ سوچ لیا ہے نماز، روزہ یا قرآن پڑھ لینے کا نام دین ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو دین ہے ہی ہے، لیکن اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والوں مکمل طور پہ اسلام پہ داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ دیکھیے مومن کا ہر لمحہ، مومن کا ہر کام وہ عبادت بن جائے، اگر وہ سنت کے موافق کام کرنے لگے تو اپنے نیتوں کو درست کر لے اور سنت کے موافق کام کرے تو ہر عمل ثواب ہو جائے گا۔ اب رات میں سو رہے ہیں، سنت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی؟ وضو کر کے سونا، وضو کر کے سنت کے مطابق سوئی، آپ کی نیند بھی پوری ہو گئی، ثواب بھی مل گیا۔ کپڑا پہننے کا جو سنت طریقہ ہے، آپ نے اس حساب سے کپڑا پہنا، ضرورت بھی پوری ہو گئی، ثواب بھی مل گیا۔ کھانے کا جو سنت طریقہ ہے، اس کے موافق آپ نے کھانا کھایا، پیٹ بھی بھر گئے اور ثواب بھی مل گیا۔ آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام، ثواب بھی مل رہا ہے۔ پانی پینے کا سنت طریقہ، اس کے موافق آپ نے پانی پیا، پیاس بھی بجھ گئی، ثواب بھی مل گیا۔ گھر سے نکلنے کا سنت طریقہ، اس کے مطابق گھر سے نکلے، ضرورت بھی پوری کر کے آگے، ثواب بھی مل گیا۔ واش روم ٹوائلٹ جا رہے ہیں، اس کا سنت طریقہ کہ اللہ کے رسول کیسے جاتے تھے، کون سی دعا پڑھتے تھے، کون سا پاؤں رکھتے تھے، آپ اس کے مطابق عمل کیے، یہ واش روم میں جانا آپ کی ضرورتیں پوری ہو گئی، وہ عبادت میں شامل ہو گیا۔ آپ ایک مرد ہے، باہر کمانے جا رہے ہیں، آپ نے اپنی نیت درست کر لی کہ ہم اپنے بال بچوں کی ذمہ داری اللہ نے ہم پہ سونپی ہے، اس ذمہ داری کو ہم نبھانے جا رہے ہیں، یقین جانے یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ خاتون ہیں، اس بات کا عہد کر لیں کہ گھر کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے، اس نے اخلاق کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھانا ہے، یہ چیز عبادت میں شامل ہے۔ تو
تو آپ دین، اس لیے الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے. اپنا ہر کام سنت کو پہلے سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، کیسے لوگوں سے ملتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے. اگر میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اگر باپ ہے تو اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیے، اگر شوہر ہے تو اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیے، اگر تجارت ہے تو اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیے. تجارت کا بزنس مین ہے تو اسی طریقے سے مزدور ہے تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو دیکھیے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. یقین یعنی آپ کا ہر عمل عبادت میں شمار ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت سے. اور جب تک اپنی جان سے زیادہ ہم اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے ہیں، کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے جب تک کہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوبارہ کہا، اللہ کے رسول میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محفلیں منعقد کر لیے، جلسے جلوس کر لیے. اصل محبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت آپ کی زندگی میں رچ جائے، بس جائے. شکل و صورت سے شکل و صورت نبی والی ہو، ہمارا لباس نبی والا ہو، کھانا پینا نبی کے سنت کے موافق ہو. ایک ایک زندگی کا ایک لمحہ سنت کے موافق گزاریں گے. یقین جانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے. کیسے لوگ تھے جو اپنی ہر خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان کرنے کو تیار تھے. تو اگر ہم ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک کامل مومن بننا چاہتے ہیں، لیکن نبی کے محبت کے کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے. لیکن محبت میں نے کہا دعوے کے لیے دلیل ضروری ہے، تو آپ کو عملاً یہ کام کر کے دکھانا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. ہر زندگی کے ہر موڑ پہ، شادی سے لے کے بیاہ ہے، میت ہے، کھانا پکانا، رہنا سہنا، ہر ایک زندگی کی لین دین، ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات موجود ہے. اس کے موافق اپنی زندگی بسر کریں گے. یقین جانیے اللہ کے رسول کی محبت ملے گی. اور میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی کہ جو نبی کی اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ آپ سے محبت کرے گا، آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. میں نے ایک اور آیت پڑھی تھی کہ فقد فاز فوزا عظیما، یہ بہت بڑی کامیابی جو نبی کے سنت کے موافق. تو انشاءاللہ کوشش کرے، آج سے عہد کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، سنتوں کو جانیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کون سا کام کیسے کرتے تھے، کیا سنت ہے، اس کے موافق اپنی زندگی بسر کریں گے. یقین جانیے ہمارا ہر کام عبادت میں شمار ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ اور ان کے الہی تعلیمات کو ہم سب کو 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.